Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज की वीडियो है the concept of God, Allah and science. Do check out the original link. ये तो हमारे Insta handles हैं. Do check them out. Let's go. अली भाई ये ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं और उनको साइंस के दरियाफ़्त किए गए कवानीन के ज़रिए खुदा का निज़ाम नज़र आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं और उनको कोई निज़ाम नहीं नज़र आता, उनको एक ऐसी दुनिया जो बस बेवजह बेमकसद जारी नज़र आती है। वो कायनात में कहकशाओं में देख के, जिस तरह मगरिब में आप देखें नील डिग्रास टाइसन हैं, वो कॉस्मोलॉजी की बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं डिस्कवरी पे, और हमेशा उनका नुक्ता नज़र यही होता है कि कोई ऐसा खालिक नहीं है जिसका निज़ाम ये रवां हो। तो आप ये ऐसा क्यों है कि अभी जिस तरह नील डिग्रास टाइसन तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का अब्दुल सलाम को जो सिमेट्री का आइडिया आया था, वो कहते हैं कि उनको कुरान की आयत और कुरान को पढ़ने से आया था, जबकि एक उसी वक्त एक ही पैरेलल में एक और साइंटिस्ट जो जिनको बिल्कुल भी कोई खुदा का तसव्वुर नहीं था, उनको भी यही आइडिया आया था। तो ये इस तरह का तसादुम हमें क्यों महसूस होता है साइंस के अंदर कि वो दीन के या ख़िलाफ़ हैं या उनको दीन और खुदा मिल रहा है बीच में? बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे। मैं गामदी साहब का हवाला दूंगा, वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाक़या सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से ज़मीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहाँ उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहा है। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है, चले मुझे या आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है। ये जलजला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड ही नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई ये बताता वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है, और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं करती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीब व गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत ये है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे कि यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज़ हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई ख़ास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूज़र होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीज़ों के यूज़र है ना, इस तरह ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, बस ये उतनी तहकीक कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते कि यार क्रोकोडाइल जो है वो 3000 पाउंड्स के साथ चीज़ों को यूं
گرپ کرتا ہے, ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے, لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دیں نا تو وہ اپنا کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں, کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود آپ حیران ہوں گے. ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات, ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر, کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں, اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے, اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں, اور وہ خود بخود بن گئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے, اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. کیا بات ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں, وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. سائنس نے دیکھیں, ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں, یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں, دین کا تصور بھی ہے, سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں. اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم, جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے, تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا, کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہ ایک زمانہ تھا, یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے, جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا بدقسمتی کے ساتھ, ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر لیا, جس میں سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب, حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرینٹ. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس. دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں, ایکوائرڈ نالج, سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے, لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے, الیکٹرانکس کا نظام, الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے, الجبرا. اندازہ لگائیں, ساری بنیادیں وہیں سے تھیں. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے, اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں, انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا, اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں. کمی کی کون سی بات ہے, ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا.
کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی, تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی اور سائنس پھلے پھولے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ, آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں, وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا, اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف, یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا, ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے, ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے, پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا, پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں, اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے, اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا, جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا, پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے, لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کر رہی ہیں وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو, بدنیتی کے ساتھ نہیں, لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی, ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدات کبھی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب حدیث کی مکمل پڑھائیں گے, نہیں, سلیکٹیو, ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے, کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنس لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے ہی بیان کریں گے, لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا, کسی فرشتے کو. حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے. کیا بات ہے, کتنی کلیئر بات کرتے ہیں یہ, اینڈ کتنا ہائی لائٹ کیا ہے کانسیپٹ آف گاڈ کو, اینڈ کیسے سائنس اینڈ گاڈ دونوں کو بیلنس آؤٹ کیا ہوا ہے. کیسے بتایا کہ سائنٹسٹ بھی ایونچولی آ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دیر از اونلی ون گاڈ, دیر از اونلی ون کریٹر, اینڈ کیسے وی شوڈ پرے آن ٹو پرے اپون دیٹ ون گاڈ, دیٹ ون کریٹر. واٹ اے بیوٹیفل ویڈیو. آئی آلویز سے کہ ان کے ایکسپلین کرنے کا طریقہ اتنا لاجیکل ہے اینڈ ڈیٹا یوز کر کے ایکسپلینیشن دیتے ہیں, اینڈ پیپل لائک می ہو فرام اے سائنس بیک گراؤنڈ, ان لوگوں کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. So guys, this is my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.